اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے انسان کو عقل و شعور عطا فرمایا تاکہ یہ انسان عقل و شعور کا استعمال کرتے ہوئے حق و باطل میں فرق کر سکے، صحیح اور برے کی تمیز کر سکے۔ لیکن افسوس کہ ہم نے عقل و شعور کا استعمال تو کیا لیکن صرف دنیائی مفادات کے لیے۔ جہاں دین کی بات آتی ہے وہاں ہم سب مولوی اور مفتی پر چھوڑ دیتے ہیں، پھر جیسا مولوی اور مفتی کہتا ہے ہم بنا تحقیق اور غور و فکر کیے اس بات کو مان لیتے ہیں، حالانکہ دین اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ بنا دلیل کے کوئی بات قبول نہ کی جائے۔ سورہ بقرہ سورت نمبر 2 کی آیت نمبر 111 میں فرمایا وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی اور عیسائیوں کے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا، یہ ان لوگوں کے خیالات باطل ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ اسی طرح سورہ انبیاء سورت نمبر 21 کی آیت نمبر 24 میں فرمایا أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، کیا لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور معبود بنا لیے ہیں؟ کہہ دو کہ اس بات پر اپنی دلیل پیش کرو۔ آپ دیکھیے اسی مضمون کو اللہ رب العزت نے سورہ نمل سورت نمبر 27 کی آیت نمبر 64 میں کچھ یوں فرمایا اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں، کہہ دو کہ اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ اصلاح ایمان و عمل کے معزز دوستو، مولوی، مفتی، شیخ، علامہ یا کسی کی بھی بات سند آخر نہیں ہے۔ ہاں، قرآن ہمیں یہ تعلیم ضرور دیتا ہے کہ جس بات کا علم نہ ہو تو اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو۔ سورہ نحل سورت نمبر 16 کی آیت 43 میں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو۔ لیکن پوچھنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ پوچھنے کے بعد اس پر لبیک کہہ کر اندھے بہرے بن کر بنا دلیل کے مان جاؤ۔ معزز سامعین کرام، کئی ایسی باتیں، اقوال ہمیں سوشل میڈیا، فیس بک، واٹس ایپ وغیرہ پر پڑھنے کو ملتی ہے، یا ہماری مجالس میں ہمیں ایسی باتیں سننے کو ملتی ہے جسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ حالانکہ اگر تحقیق کر کے دیکھا جائے تو ان باتوں کا دین اسلام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ایک دوست نے مجھے کہا کہ آپ کو معلوم ہے یہ کتا کیوں ذلیل و خوار ہے، کیوں ہر کوئی اس کو پتھر مار کر دھتکارتا ہے؟ میں نے کہا نہیں، مجھے تو علم نہیں۔ تو کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے انسان کو تخلیق کرنے کا ارادہ کیا تو انسان کی شکل اللہ زمین پر بنا رہا تھا اور کتا بار بار آ کر اسے خراب کرتا، اسی لیے یہ ذلیل و خوار ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ اس بات کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ تو اس کا جواب صرف یہ تھا کہ میں نے کسی سے سنا۔ اسی طرح ہمیں اکثر واٹس ایپ پر بھی اس قسم کے میسیجز پڑھنے کو ملتے ہیں۔ اگر جواب میں دلیل مانگو تو کہتے ہیں پتہ نہیں، مجھے تو فلاں فلاں نے سینڈ کیا تھا، یعنی بنا سوچے سمجھے، بنا تحقیق کے ہر بات کو ثواب کی نیت سے آگے شیئر کرنا، حالانکہ یہ ثواب ہرگز نہیں ہے، یہ گناہ ہے، اس لیے کہ یہ افطرا ہے اللہ پر، یہ افطرا ہے انبیاء علیہم السلام پر، یہ افطرا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ آپ دیکھیں سورہ فرقان سورت نمبر 25 کی آیات 63 سے 74 تک میں ایمان والوں کی صفات بیان فرماتا ہے، اور انہی صفات میں سے ایک صفت آیت 73 میں یہ بیان ہوئی ہے وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، اور یہ ایمان والے وہ ہے جب ان کو اللہ کی آیات سے نصیحت کی جاتی ہے تو ان پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے، یعنی یہ ایمان والے اللہ کی آیات کو سنتے ہیں، اس پر غور و فکر کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ آج ہمارے ایمان و عمل میں خرابی کی اصل وجہ ہی یہی ہے کہ ہم تحقیق اور غور و فکر کو تیار نہیں، بس جو سنا پڑھا اس پر ایمان لے آئے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں ارشاد ہے
سورہ آل عمران سورت نمبر 3 آیت نمبر 62۔ وما من الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ کے۔ اب بظاہر تو سب کا اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اس کے باوجود جادو، تعویذ، کالے پیلے داغوں، قبروں، مردوں، گائے کے سینگ، گندے جوتے وغیرہ پر بھی اس کا ایمان بن چکا ہے۔ لہٰذا تمام سامعین سے گزارش ہے کہ عقل و شعور کا استعمال کریں، بنا تحقیق کے ہر بات کو بیان نہ کریں، نہ ہی سوشل میڈیا پر شیئر کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں راہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔